نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے نماز اور قربانی کا حکم بیان فرمایا ہے۔ نماز کیا ہے؟ ایک اللہ کے حضور حاضری دینا۔ نماز ایک خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ کئی جگہ پر قرآن پاک میں قربانی کا بھی ذکر آیا ہے، اس جگہ نماز اور قربانی کا ذکر بیان فرمایا۔ قربانی کیا ہے؟ قرب کا معنی قرب، نزدیکی حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ قربانی اصطلاحی طور پر جانور اللہ کی بارگاہ میں، یعنی جو جانور جن کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، ان جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، ان کا خون بہا کر یہ ثابت کرنا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ قرب حاصل کر رہا ہوں۔ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، قربانی ملت ابراہیمی کا ایک نشان ہے۔ قربانی ایک جذبہ، ایک پاکیزہ جذبہ ہے، ایک محبت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار کرنے کا۔ قربانی کیا ہے؟ قرب حاصل کرنا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ ایک ایسا پاکیزہ جس سے انسانیت کو اللہ تعالیٰ معراج عطا کرتا ہے۔ انسان میں ایک حیوانی جذبہ ہوتا ہے اور ایک ملکوتی جذبہ ہوتا ہے۔ حیوانی جذبہ، اس کا کردار کیا ہے، اس کا کرشمہ کیا ہے؟ حیوانی جذبہ جب وہ پرچار چڑھتا ہے، پرچار جب اس کا پروان ہوتا ہے، حیوانی جذبہ خواہشات کے مطابق انسان حیوان کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے۔ جس طرح حیوان خود غرض ہوتا ہے، وہ اپنے مد مقابل کسی کو نہیں سمجھتا، وہ دوسروں کا خون کر کے خود اپنا پیٹ بھرنا چاہتا ہے، خود غرض ہوتا ہے۔ جو حیوانیت ہے خود غرض ہے، اس میں حرص ہے، اس میں لالچ ہے، طمع ہے۔ جب یہ صفات ہوں تو یہ انسان ایک حیوانی درجے میں آ جاتا ہے، اس کا حیوانی جذبہ ہے۔ اور ایک جذبہ ہے ملکوتی جذبہ، روحانی جذبہ ہے۔ اس جذبے کا کردار کیا ہے کہ انسان جب اس جذبے میں ایک اللہ کی بارگاہ میں جب وہ جذبے سے سرشار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کردار کیا ہوتا ہے کہ وہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانا وہ خوشی محسوس کرتا ہے، دوسروں کا دکھ رنج غم وہ محسوس کرتا ہے۔ حیوان میں یہ چیز نہیں ہے، اس میں یہ احساس نہیں ہے۔ وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہوا خود غرض، لالچ، طمع، اس کی آڑ میں وہ دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا۔ مگر جو ملکوتی جذبہ ہے، جو ایک ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے، اس میں ایک مبارک جذبہ کہ مسلمان جو ہے جب ایسی صفات سے متصف ہو جاتا ہے تو پھر وہ مشکلات میں گھر کر بھی اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا یہاں تک اللہ کی بارگاہ میں اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت کے مقابلے میں نہ وہ مال سمجھتا ہے، نہ وہ وطن سمجھتا ہے، نہ ہی اولاد کو سمجھتا ہے۔ وہ اللہ کی محبت میں اس قدر جذبہ اس کا وہ کار فرما ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی جذبہ پروان چڑھ سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ جس طرح ایک کیاری میں اگر دو پودے ہیں، ایک پودے کو اکھاڑ دیا جائے، دوسرے پودے کو زیادہ خوراک ملے گی، وہ جلدی پروان چڑھے گا، وہ پھلے گا، پھولے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے مد مقابل جو پودا تھا اس کو تلف کر دیا۔ ایک پودا وہ خوبصورتی کے ساتھ بڑھے گا، اس کی بڑھوتی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح
اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو حیوانی جذبے کو تلف کرنا پڑے گا، حیوانی جذبے سے جان چھوڑانی پڑے گی، جس میں حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے اور کیا کچھ ہے۔ یہ انسان حیوانی جذبے میں آ کر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، مگر جو مبارک جذبہ ہے، قربانی کا جذبہ ہے، اس میں کیا ہے کہ انسان وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ بظاہر تو ایک جانور قربان کیا جاتا ہے، اس کے گلے پر چھری پھیر دی جاتی ہے، مگر اصل میں یہ ہے کہ قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ ایک طرف تو اس آہنی چھری سے، اس لوہے کی چھری سے تو جانور کو ذبح کرتا ہے، مزہ یہ ہے کہ دوسری طرف جو تیرا اندر کا حیوان ہے اس کو تو مات کر دے، نفسانی خواہشات کو ختم کر دے، اپنے آپ کو ملیامیٹ کر دے، تو پھر قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے جب یہ قربانی کے مراحل سے گزرتا ہے، بظاہر وہ جانور کو ذبح کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کے اندر ایک جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری خاطر اگر آج یہ جانور قربان کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ ہمت، یہ قوت ہے کہ میں ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی تیرے نام پر قربان کر دوں گا، میں اپنی جان تیرے نام پر ہمیشہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ یہ مبارک جذبہ ہے، اور مسلمان جب ایسے جذبے سے سرشار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے میدان جہاد میں کودنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوتی۔ تو اندازہ کیجئے آج جو کئی لوگوں نے یہ یہاں تک مشورے دینے والے کی مہربان کہ جی ہزاروں لاکھوں روپیہ تم قربانی پر خرچ کر دیتے ہو، جانور پر خرچ کر دیتے ہو، اگر اس سے غرباء پروری کی جائے، اگر اس سے لوگوں کی مدد کی جائے تو کئی جو ہیں وہ لوگ ان کی کفالت ہو سکتی ہے۔ تم جانور ہزاروں لاکھوں جانور جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں جانور ضائع ہو رہے ہیں، لہٰذا قربانی ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ تم ہزاروں لاکھوں روپیہ غرباء کی مدد کے لیے خرچ کرو، مگر یہ ان کا خام خیال ہے، ان کی غلط یہ فکر ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ مسلمان کے لیے سب سے پہلا جو پیغام ہے، پیغام ازل ہے، وہ قرآن پاک کا پیغام ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جب اللہ پاک نے فرمایا کہ پیارے حبیب نماز پڑھ اور قربانی کر، قربانی کا حکم نص قطعی سے ثابت ہے، لہٰذا قربانی کے مد مخالف اگر کوئی سوچ ہے، کوئی فکر رکھتا ہے تو وہ باطل سمجھی جائے گی، اور قرآن پاک کا حکم جو وہ فائق ہے،